بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 120 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 67 سے لے کے 81 تک کا ترجمہ سیکھیں گے، جبکہ سبق کے آج کا یہ سبق 12ویں پارے کا چوتھا سبق ہوگا، جبکہ اس سبق کے مقابل میں دہرائی ہوگی سورہ انفال 10ویں پارے میں آیت نمبر 53 سے لے کے 69 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، اوپر سے تذکرہ چل رہا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا الصیحہ، ایک کڑک نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک کڑک نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے، یعنی ہلاک ہو کر اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ کَأَلَّمْ، گویا کہ کَأَلَّمْ یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی بسے ہی نہ تھے ان گھروں میں۔ الا، آگاہ رہو، ان ثمود کفروا ربہم، بے شک سمود نے یعنی قوم سمود نے کفر کیا اپنے رب کا۔ الا، آگاہ رہو، وہ دل سمود، پھٹکار ہے قوم سمود پر۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور بے شک آئے تھے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ابراہیم بالبشریٰ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ۔ آیت نمبر 69 سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، تو اب قوم لوط کے تذکرے کی تمہید کے طور پر بات ہو رہی ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ آئے۔ قالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام ہو آپ پر۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام۔ فما لبثا، پس دیر نہ کی اس نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، ان جاء، کہ وہ لے آئے، بعجل حنیذ، ایک بچھڑا بھنا ہوا، یعنی مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے۔ فلما رآ، پھر جب اس نے دیکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، کہ وہ نہیں بڑھ رہے اس کی طرف، یعنی بچڑے کو کھانے کی طرف، نکرہم، تو اس نے اجنبی سمجھا انہیں۔ وأوجس، اور محسوس کیا، یعنی دل میں محسوس کیا، منہم خیفہ، ان سے خوف، یعنی ان کی وجہ سے دل میں خوف محسوس کیا کہ اجنبی لوگ لگتے ہیں۔ قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے نہ ڈرو، انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف۔ وامرأتہ قائمۃ، اور اس کی بیوی کھڑی تھی، یعنی دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ۔ فضاحکت، تو وہ ہنسنے لگی۔ فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی۔ ومن برائے اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی، یعنی اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کے پیدا ہونے کی بھی خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتا، وہ کہنے لگی ہائے تعجب، آلد، کیا میں جنوں گی، وانا عجوز، جب کہ میں بڑھیا ہوں، وہذا بعلی شیخا، جب کہ میرے خامند بھی بہت بوڑھے ہیں۔ ان ھذا، یقیناً یہ تو، لشیء عجیب، ایک عجیب بات ہوگی۔ قالو، وہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے، اتعجبین، کیا تم تعجب کرتی ہو، من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم میں، رحمت اللہ وبرکاتہ، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والو، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والو، انہ حمید مجید، بے شک وہ خوبیوں والا، بڑی شان والا ہے۔ فلما ذہب، پھر جب زائل ہو گیا، ان ابراہیم الروع، ابراہیم علیہ السلام سے خوف، وجاءتہ البشریٰ، اور آ گئی ان کے پاس خوشخبری، یجادلنا، تو وہ بحث کرنے لگے ہم سے، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں۔
ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم نہایت بردبار تھے، اواہ منیب بہت درد مند اور رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اے ابراہیم، یعنی ہم نے فرمایا اے ابراہیم اور رضان حاضہ چھوڑ دیجئے اس معاملے کو، انہو قد جاء امر ربک، یقیناً آ چکا ہے آپ کے رب کا حکم، یعنی اس معاملے میں آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً یہ وہ لوگ ہیں، آتیہم عذاب، ان کے آنے والا ان پر ایسا عذاب غیر مردود جو ٹالا نہ جا سکے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ، اور جب آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیئ بہم، تو وہ مغموم ہو گیا ان کی وجہ سے، وضاق بہم ذرعا، اور دل میں تنگی محسوس کی، وقال ھذا، اور کہا ھذا یوم عصیب، آج کا دن بہت سختی کا ہے، یعنی قوم کے اعمال کی وجہ سے جس فرشتے انسانی روپ میں اور نوجوان لڑکوں کی روپ میں آئے تھے، تو اس وجہ سے لوط علیہ السلام مغموم ہو گئے، اور ان کے آنے کی وجہ سے دل میں بے چینی ہوئی۔ وجاءہ قوم، اور آ گئی ان کے پاس ان کی قوم، یرعون الیہ، دوڑتی ہوئی ان کی طرف، ومن قبل، اور پہلے سے ہی، کانوا یعملون السیئات، وہ عمل کیا کرتے تھے بہت برے، یعنی ہم جنس پرستی کے جرم میں مبتلا تھے۔ قال یا قوم، فرمایا یعنی لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں یعنی میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ولا تخزون، اور رسوا نہ کرو مجھے، فی ضیفی، میرے ان مہمانوں کے معاملے میں۔ الیس منکم، کیا نہیں ہے تم میں سے رجل الرشید، کوئی بھی بھلا آدمی؟ قالو، وہ کہنے لگے، لقد علمت، یقیناً تو جانتا ہی ہے، ما لنا، کہ نہیں ہے ہمیں، فی بناتک من حق، تیری ان بیٹیوں میں یعنی قوم کی بیٹیوں میں، عورتوں میں کوئی غرض، انک لتعلم، بے شک تم جانتے ہو، ما نرید، جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ قال، فرمایا، لو، کاش، انا لی، مجھ میں ہوتی، بکم قوتاً، تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت، او آوی، یا میں پناہ لے لیتا، الی رکن شدید، کسی مضبوط سہارے کی۔ قالو، کہنے لگے یعنی فرشتے کہنے لگے، یا لوط، اے لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، یقیناً ہم فرشتے ہیں آپ کے رب کے، لن یصلوا، ہرگز یہ لوگ نہ پہنچ سکیں گے، الیک، آپ تک، فاسر باہلک، سو آپ لے کر نکل جائیں، بقطع من اللیل، رات کے ایک کسی پیر میں، ولا یلتفت منکم احد، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی بھی، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، یعنی سب کو لے چلو سوائے اپنی بیوی کے، انہ مصیبھا، یقیناً اسے پہنچنے والا ہے وہی عذاب، ما اصابہم، جو پہنچے گا انہیں یعنی اس قوم کو، ان موعدہم الصبح، یقیناً ان کے لیے عذاب کے وعدے کا وقت ہے صبح، الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 67 سے لے کے 81 تک کا مطالعہ کیا۔ آج کے سبق میں کل آیات کی تعداد، کل الفاظ کی تعداد تھی 237، جبکہ پہلی بار وارد ہونے والے الفاظ جن کو تذکیر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے، ان الفاظ کی تعداد صرف 36 تھی۔ گویا 201 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، اور ان 36 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 52 مزید الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جنہیں شامل کرنے کے نتیجے میں ہمارا قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے 48,181
الفاظ کور ہو چکے ہیں، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 53.06% بنتا ہے۔ 120 اسباق میں عملاً تو ہم نے 4704 الفاظ سیکھے ہیں، یعنی ہر سبق کے نئے الفاظ، جبکہ پڑھے ہم نے 33,505 الفاظ ہیں ان 120 اسباق میں۔ لیکن 4704 الفاظ سیکھنے کے نتیجے میں ہمیں 53% الفاظ اللہ کے فضل و احسان سے قرآن حکیم کے کل یعنی 90,788 الفاظ میں سے 53% الفاظ کور ہو چکے ہیں۔ رب ذوالجلال اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کو سیکھ کر اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضے کے طور پہ روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کے معمول کو ہمیں اختیار کرنے، قرآن حکیم پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔